بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ 5واں درس ہوگا، اور رمضان سے قبل یہ آخری درس ہے۔ انشاءاللہ رمضان میں ٹائمنگز جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے کہ ہم درس شروع کریں چند باتیں جو رمضان کی ٹائمنگ سے ریلیٹڈ ہوں وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا اوپینین اس معاملے میں رکھیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یعنی میں نے اپنے تئیں یہ سوچا ہے کہ یا تو سیٹرڈے کو، کیونکہ رات کے وقت تو اب ظاہر ہے کہ تراویح افطار کے بعد پھر مغرب اور عشاء میں وقت کم ہوتا ہے، پھر تراویح کا وقت ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان میں اس ٹائم پہ جو ہے درس کیری آن کرنا ممکن نہیں ہے۔ تراویح کے بعد ظاہر ہے بالکل ممکن نہیں ہے بہت سے لوگوں کے لیے، تو دن کا وقت جو زیادہ مناسب معلوم دیتا ہے اگر ہم ویکینڈز پہ رکھتے ہیں درس کو۔ ظاہر ہے ہم یعنی سیٹرڈے کو بھی ویکینڈ پہ ہی کر رہے ہیں، تو میرے ذہن کے مطابق جو بات سمجھ میں آئی ہے مجھے، وہ اگر سیٹرڈے یا سنڈے ان دونوں میں سے کسی ایک دن کا تعین کر لیا جائے، اور دن میں 2، 3 یا 4، ان 3 ٹائم سلاٹس میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو، یا تو 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے، تو جو بھی ابھی یہاں پہ میجورٹی اوپینین بنے گی انشاءاللہ اسی حساب سے پھر درس کا ٹائم رکھا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اوپینین اس معاملے میں رکھیں کہ یا تو سیٹرڈے یا سنڈے، اس کو بھی مینشن کریں، اور سیٹرڈے سنڈے کے علاوہ ٹائمنگ یا تو 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے، کون سی ٹائمنگ زیادہ فیزیبل ہوگی دن کے وقت۔ سیٹرڈے کو ہر کسی کے لیے چھٹی نہیں ہوتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سیٹرڈے کو چھٹی نہیں ہوتی، سنڈے کو سبھی کو چھٹی ہوتی ہے، یہ معلوم ہے، تو ممکن ہے کہ سنڈے کا ٹائم فکس کر لیا جائے دن کے وقت 3 بجے یا 2 بجے یا 4 بجے، تو جو بھی وقت آپ لوگوں کو زیادہ مناسب لگے۔ اگر ظاہر ہے کہ سنڈے کو ہر کسی کی چھٹی ہے تو دن کا تعین ہم کر لیتے ہیں سنڈے کو ہی، وقت جو ہے وہ 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے آپ لوگ یا تو میسج سے یا بول کے بتا دیں، تاکہ جو میجورٹی اوپینین بنے گا ان 3 وقتوں میں وہ انشاءاللہ اس کا تعین ہوگا، اور نیکسٹ بار سے یعنی پورے رمضان بھر وہ ٹائم فکس رہے گا۔ رمضان کے بعد واپس سے پھر یہی ٹائم سیٹرڈے کو 10 بجے والا فکس ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا سنڈے آفٹر ظہر، تو ظہر کے بعد تو یعنی 2 بجے بھی ٹھیک ہے، 3 بجے بھی ٹھیک ہے، 4 بجے بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے 2 بجے کہا ہے۔ اصل میں کچھ مسجدوں میں ظہر کی نماز تھوڑی لیٹ سے بھی ہوتی ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں، تو 2 بجے میرے خیال میں اتنا فیزیبل نہیں ہے، 2:30 بجے زیادہ فیزیبل ہوگا۔ تو آپ لوگ اوپینین دیں، میں 1-2 منٹ آپ سب کے اوپینین کا ویٹ کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ اس حساب سے ابھی یہیں پہ اس معاملے کو تمام کر کے ہی پھر انشاءاللہ درس جو ہے آگے کیری فارورڈ کریں گے۔ ابھی تک تو اوپینین 2 بجے 3 بجے کا بن رہا ہے، زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ سبھی بھائی اپنا اوپینین دیں جو اپنی سہولت کے حساب سے۔ سنڈے 3 PM، سنڈے 3 PM ٹھیک ہے، 4 PM سنڈے، اچھا سنڈے 2 سے 3 کے بیچ میں کبھی، سیٹرڈے 2 سے 3 PM نہیں، سیٹرڈے کو ہم نے تھوڑا ڈراپ کر دیا ہے کیونکہ سب کو چھٹی نہیں ہوتی سیٹرڈے کو، تو سنڈے کا ہی رکھا جائے، سنڈے 2 سے 3، اوکے سنڈے 3 ٹھیک ہے۔ چلیے زیادہ تر اوپینین جو بن رہا ہے میں نے جو سمجھا ہے ابھی اوپر سارے چیٹس دیکھنے کے بعد، وہ سنڈے کا 3 بجے کا بن رہا ہے۔ اچھا ایک بھائی نے یہ کیا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے ابھی جسٹ جوائن کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں ٹائمنگ جو ہے وہ تبدیل کرنی ہے تھوڑی، تو رمضان کے دن اس وقت ممکن نہیں ہے، تو سنڈے کو ٹائم ہم نے فکس کیا رمضان کو، سیٹرڈے کو ہر کسی کو چھٹی نہیں ہوتی دن میں، تو سنڈے کو 3 بجے کا موسٹلی ابھی ماحول یہاں پہ بن رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے سنڈے 3 بجے کا ہی اوپینین دیا ہے۔
تو اب میں سوال ذرا پلٹتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سنڈے 3 بجے انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 3 بجے میں کن کن لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دے دیں انشاءاللہ، پھر فائنلائز کرتے ہیں. سنڈے 3 بجے کا ہم لوگ ٹائم فکس کر رہے ہیں انشاءاللہ رمضان بھر کے لیے. تو کون کون سے بھائی ہیں جن کو اس میں پرابلم نہیں ہے اور کن کو ہے پرابلم؟ 1 منٹ کے اندر آپ اپنا رسپانس دے دیں تاکہ جو وقت کو فائنلائز کر لیا جائے اور پھر درس کا کام اسٹارٹ کیا جائے. چلیے، میرے خیال میں سنڈے 3 بجے فائنل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. کسی بھائی کو کوئی دقت نہیں ہے. تو اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ میرے خیال میں 18 اپریل کو ہونا چاہیے. سنڈے پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ 18 کو درس ہوگا، اور 18 کو جو ہے سنڈے کو 3 بجے انشاءاللہ فائنل ہے. جزاک اللہ خیرہ. اب میں انشاءاللہ درس کی شروعات کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو تبصرہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا تھا، اس میں جو پہلے 4 درسوں میں بات ہوئی ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہے. اب جو لوگ اس میں پریزنٹ نہیں تھے وہ اب ان کو ریپیٹ کرنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے تمام باتوں کو. تو ریکارڈنگ وغیرہ جن لوگوں کو چاہیے ہوگی وہ پچھلے دروس کی وہ حاصل کر سکتے ہیں ہم سے. لیکن انشاءاللہ جو 4 درسوں میں بات ہوئی تھی اس میں سب سے لاسٹ والا جو درس ہے اس میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں یہ کہا تھا نتلو علیک من نباء موسیٰ و فرعون، کہ اب ہم آپ کے جانب موسیٰ اور فرعون کی جو سٹوری ہے کہ واقعات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں. بالحق لقوم یؤمنون، حق کے ساتھ ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. تو اس پہ ہم نے جو کی ورڈز یہاں استعمال ہوئے ہیں جو بہت فریکوینٹلی قرآن کے اندر استعمال ہوتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ٹروتھ فلنس کے ساتھ، اس کا جو ایک براڈر مفہوم ہے قرآنک ٹرمینالوجی کے حساب سے، اور اسلام کا جو ایک حق کے تعلق سے جو ایک براڈ مفہوم حق کسے کہتے ہیں، اس پہ بہت ہی تفصیلی بات پچھلی دفعہ ہو گئی تھی. پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ایام اللہ یعنی اللہ کے دن، یعنی سٹوریز آف قرآن کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کسی بھی چیز کو بالحق، تو اس میں کون کون سے پہلو کا دخل ہوتا ہے. اور ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے واضح رکھا تھا کہ وقتی طور پہ کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے اس کے اثرات ہو سکتا ہے آپ کو اپنی عقل کے مطابق نیگیٹو محسوس ہو. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈال دیا جانا، ان کا ایز اے غلام، بحیثیت غلام جو ہے مصر کے مارکیٹس میں بیچ دیا جانا، ان کا قید خانے میں قید ہو جانا، یہ سارے معاملات جو ہیں بظاہر بہت ہی نیگیٹو تھے، بہت ہی تکلیف دہ تھے. لیکن بالحق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کی اصل نوعیت اور اصل کیفیت اور ان کے جو اصل اثرات انسانی تاریخ پہ مرتب ہونے والے تھے ان کو انسانی علوم سے بہت بہتر طریقے سے، عالم الغیب ہونے کے نتیجے میں وہ تمام پہلوؤں کو جانتا ہے کہ کس واقعے کی کیا فیوچر میں افیکٹ ہونے والا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جب کسی واقعے کو پازیٹیو لائٹ میں بیان کرتا ہے تو اس واقعے کا نہ صرف یہ کہ ماضی اور حال سامنے ہوتا ہے بلکہ مستقبل میں جو اس کے اثرات ہونے والے ہیں، فیوچر میں جو اس کے افیکٹ ہونے والے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو انکاؤنٹر کر کے کسی واقعے کی تفسیر اور تبصرہ کرتا ہے. تو اس پہ ہم نے کافی جو ہے وہ تفصیلی بات کر لی تھی. دوسری چیز ہم نے بتائی تھی قرآن کی جو آیات ہیں یا قرآن کی جو سٹوریز ہیں وہ صرف اہل ایمان کے لیے اپنے بدرجہ کمال کما حقہ بینیفیشیل جو ہیں وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہیں. اہل ایمان میں بھی جو
سب سے زیادہ بینیفٹ ہے وہ متقین کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ تقوی جو ہے وہ، جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اوپینین آپ کے سامنے رکھا تھا ہم نے، کہ وہ تقوی جو ہے وہ حقیقت میں ایک کورس کا نام ہے. بندہ جو ہے ایمان کی حالت میں شروع کرتا ہے اور مسلسل قرآن کی تربیت کے نتیجے میں اس کے قلب پہ ایسے اثرات، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں، اس کی سوچ اور اس کے فکر میں وہ چینجز آتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایمان میں مسلسل ترقی کرتا رہتا ہے، عمل کے اعتبار سے مسلسل ترقی کرتا رہتا ہے، اور مجاہدے کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ قربت جو ہے وہ اصل میں تقوی کا نام ہے. یہ احساس ہر وقت کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اصل میں تقوی کا نام ہے. اور یہ تقوی کورس ہے، یہ پورا قرآن جو ہے اس تقوی کا کورس ہے. اور جب بندہ اس تقوی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو قرآن کے اصل اسرار و رموز، اصل فائدے جو قرآن کے ہیں وہ تب پھر اس پہ منکشف ہونے شروع ہوتے ہیں. قرآن کے اثرات سے اس کی شخصیت میں تبدیلیاں تب ہونی شروع ہوتی ہیں اصل معنوں میں. تو یہ بات ہم نے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کی تھی. پھر ایک آیت اور ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اگرچہ ہم نے اس پہ ایک سرسری تبصرہ کیا تھا. آج انشاءاللہ اس آیت پہ ہم ذرا تبصرہ کریں گے، اور وہی آیت آج کی ہماری مرکزی مضمون ہو جائے گی. ان فرعون علا فی الارض. اب اللہ تعالیٰ نے اسٹوری کی تمہید بیان کرنے کے بعد، انٹروڈکٹری نوٹس بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ اب واقعات کی شروعات سے پہلے جو ایک فیکچول پس منظر ہے، فیکچول پلیٹ فارم ہے جس کے ارد گرد پوری اسٹوری گھومتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ان فرعون علا فی الارض. زمین پہ میں فرعون نے بڑی قوت جمع کر لی. یعنی فرعون کی حکومت کا یہاں پہ تبصرہ ہے کہ فرعون اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے بے انتہا جامد اور بے انتہا مضبوط بادشاہ تھا. وجعل اہلھا شیعا. اور زمین والوں کو، یعنی اپنی جو جہاں تک بھی اس کی ملکیت تھی، جہاں تک اس کی مملکت تھی، اس کے رہنے والے باشندوں کو وجعل اہلھا شیعا، وہ رہنے والوں کو اس نے گروہ میں بانٹ دیا تھا. شیعا، شیعہ کہتے ہیں یعنی گروپ کو، فیکشن. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ فرعون نے زمین میں بڑی قوت حاصل کر لی تھی اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. یستضعف طائفة منہم. اور ان گروہوں میں سے ایک گروہ کو جو ہے وہ اس نے بہت کمزور کر دیا تھا. یذبح ابناءہم. اور کمزور کس طرح کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا. ویستحیی نساءہم. اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا. انہ کان من المفسدین. اور بے شک فرعون جو ہے وہ بہت بڑا مفسد تھا، اللہ کا یعنی زمین پہ فساد مچانے والا. فساد کے تعلق سے بھی ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں سورہ یوسف میں بھی رکھی تھیں اگر آپ کو یاد ہو تو. اور یہاں بھی ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ فساد در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اوریجنل نظام سے بغاوت کا نام. فساد جو ہے، کرپشن جو ہے، اس کا ہمارے ذہنوں میں بڑا ہی ویگ مفہوم ہے، ویگ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز جو کرپشن، کسی نے پیسہ مار لیا وہی فساد ہے، کسی نے جو ہے وہ اپنے پیشے میں بے ایمانی کر لی وہی فساد ہے. یقیناً وہ بھی فساد ہے، لیکن وہ فساد کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. قرآن جس فساد کو بیان کرتا ہے، قرآن جس چیز کو فساد قرار دیتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جس عادلانہ میزان کے تحت پوری کائنات گورن ہوتی ہے، اس میں چھیڑ خانی اور اس سے رد و بدل کا نام اصل میں فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے روئے ارضی کی تخلیق جس پیمانے پہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق جس پیمانے پہ کی ہے، جس فطری دین کے ساتھ کی ہے، جس فطری رغبتوں کے ساتھ کی ہے، ان میں اگر تبدیلی اور تغیر کیا جائے تو وہ اصل میں فساد ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا زین للناس حب الشہوات، کہ یعنی پوری آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزین کر دیا ہے مرد کے اندر عورت کو لے کے اٹریکشن. تو اگر یہ اٹریکشن لمٹ میں ہے آپ کے اندر تو یہ فساد نہیں ہے. ٹھیک ہے، فساد یہ ہے کہ انسان، ایک مرد جو ہے وہ عورت کے بجائے کسی اور سے اٹریکٹ ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوریجنل نظام سے بغاوت کا نام. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام یہ قائم کر دیا دنیا کے اندر کہ جو ہے وہ یعنی کھانے پینے کا نظام ہے کہ وہ انسان اپنی محنت کرے، اس کو کمائے، جانوروں کو ذبح کر کے کھائے اور سبزیاں بھی کھائے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پہ طے کر دی ہیں، وہ میزان کا حصہ ہیں. لیکن اگر انسان ان سے بغاوت کرے، جانوروں کو کھانا بالکل ہی چھوڑ دے، صرف سبزیاں کھانے لگے، تو بھی دنیا کے اندر فساد ہو جائے گا. کرپشن کیسے ہوگا بھائی؟ فوڈ شارٹیج ہوگا، اس کے نتیجے میں فوڈ شارٹیج ہوگا تو پھر انسانوں میں ٹسل ہوگا، انسانوں میں ٹسل ہوگا تو پھر کرائم ریٹ بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی ہر چیز کے درمیان ایک بیلنس. اب انسان صرف جانور ہی کھانے لگے، سبزیوں کو نہ کھائے، پیڑ پودے نہ اگائے، فصل نہ کرے، تو بھی پھر فساد پیدا ہو جائے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا اس سے تغیر و تبدیلی کا نام مجموعی طور پہ اگر ہوتا، اگر کوئی ایک انسان کرتا ہے تو اس سے فساد نہیں ہوتا. ایک گروپ آف انڈیویجول جب اللہ تعالیٰ کسی نظام سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر یہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سود کو
مطلقاً حرام قرار دیا، بالکل قطعاً حرام ہے. سود کی حرمت میں امت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ اب جو کچھ لوگوں نے بہت ساری طرح طرح کی اس میں وہ دلائل اپنی طور پہ مطلب وہ وضع کر لی ہیں سود کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن امت میں 1300 1350 سال تک سود کی حرمت پہ اور سود کی مطلقاً حرمت پہ کوئی مطلب اختلاف ہی نہیں رہا. قرآن واضح طور پہ یعنی اتنی شدید وعید کسی چیز کے بارے میں نہیں کہی کہ اگر تم دوبارہ سود کی طرف پلٹتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کرو. تو اب یہ کہ سود جو ہے وہ انسانی نظام کے لیے اور اس پورے روئے زمین کے نظام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز. لیکن اگر اجتماعی طور پہ کوئی قوم سود کے نظام کو اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فساد برپا ہونا ہے نا. اب اس کے فساد کے اثرات ضروری نہیں کہ آپ کو اس وقت دکھ جائیں، ہو سکتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ دکھیں، ہو سکتا ہے اس کے اثرات ظلم و ستم کے روپ میں کہیں اور دکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن اگر اتنا وسیع نہیں ہو تو آپ ان کے اثرات کو محسوس بھی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اکانومی کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں، ٹھیک ہے، حدود کا اپنا ایک نظام ہے. بھائی چور کی یہ سزا ہے، زانی کی یہ سزا ہے، سود خور کی یہ سزا ہے، مرتد کی یہ سزا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پہ معین کر دی ہیں احادیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے. اب ان سے اگر مجموعی طور پہ، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیویجولی کوئی اس سے یعنی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس سے وہ گنہگار تو ضرور ہوگا، قیامت میں پکڑا تو ضرور جائے گا، لیکن زمین میں فساد نہیں پھیلے گا. لیکن اگر مجموعی طور پہ کوئی قوم ان چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہونا ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت وسیع بات ہے. اب اسی پہ بات اگر میں کرنا شروع کر جاؤں تو آج پوری جو یعنی ٹاک ہے اسی میں چلا جائے گا. تو میں اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے میں واپس اس بات کی طرف لا رہا ہوں کہ فساد کا مفہوم قرآنی نقطہ نظر سے کیا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نیچرل قاعدہ ہے، چاہے وہ نیچرل قاعدہ اللہ نے کتاب کے روپ میں اتارا ہو، قانون کے روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہو، یا پھر وہ فطری قانون ہو جو دنیا کے اندر ہر شخص سمجھتا ہے کہ بھائی پیڑ کو پودے کو پانی ملنا چاہیے اور جانور کو اناج ملنا چاہیے، ان کے لیے کوئی قرآن کی آیت کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسان کو محنت کر کے پیسہ کمانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یعنی فطری امور میں جو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اور وہ فطری امور جو آپ خود سے اپنی عقل و فہم سے نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتاری. ان تمام قوانین سے بغاوت کا یا ان میں سے کسی قانون سے بغاوت کے نتیجے میں جو مجموعی اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کا نام فساد ہوتا ہے قرآنی مفہوم کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فسادی قرار دیا. ایک اور خاص بات ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ منافقین کی پہچان بتائی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں اصلاح کرنے والے ہیں. تو ہمیشہ جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے والے جو ہوتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قانونوں پہ بھروسہ کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس قسم کے فساد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی خود کو فسادی تسلیم نہیں کرتے. وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو قرآن نے بھی سورہ بقرہ میں اس کی یعنی تصویر کشی کی ہے کہ فساد کرنے والے ہمیشہ اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں کہ وہ ویلفیئر کر رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، وہ ہیومینٹی کے پروگرس کا کام کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ پہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مخالف جو بھی چیز ہوگی وہ سب کی سب فساد ہے. واپس آتے ہیں ان فرعون علا فی الارض. اب یہاں پہ چند یعنی کچھ بڑی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ باریک نقطے یہاں بیان کیے گئے ہیں، وہ میں نے فساد کے ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا. اس آیت کے اندر 2-3 اور ایلیمنٹس ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ ان مفہوم کو اگر صحیح طریقے پہ سمجھ جاتے ہیں تو ایک بہت خاص بات جو ہے اور ایک بہت یعنی اہم مضمون جو ہے قرآن مجید کا، وہ آپ سمجھ پائیں گے رولنگ پالیٹکس وغیرہ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں قوت جما لی تھی، اور قوت جمانے کا جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا تھا وہ یہ تھا وجعل اہلھا شیئا، اس نے زمین والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا. یعنی یہ تم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہو، تم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہو، اور پھر صرف گروہوں میں بانٹنا اپنے آپ میں اتنا پرابلمٹک نہیں تھا جتنا اس نے کہا، جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کی یستضعف طائفۃ منھم، ان میں سے بعض گروہ کو یعنی ایک گروہ کو اس نے بہت کمزور کر دیا تھا. تو ایک چھوٹے سے گروہ کو اس نے کمزور کیا اور دوسرے گروہ کو مضبوط کیا. اس کے نتیجے میں، اس پالیسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جس گروہ کو مضبوط کرتا ہے حکمران طبقہ، جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ اگر کسی ایک پرٹیکولر فیکشن کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ مضبوط کرتا ہے، اور دوسرے فیکشن کو یعنی سسٹمیٹیکلی انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں کمزور کرتا ہے، چاہے وہ ڈپرائیویشن آف ایجوکیشن کے ذریعے ہو، ڈپرائیویشن آف ایمان کے ذریعے ہو، ڈپرائیویشن آف رائٹس کے ذریعے ہو، ڈپرائیویشن آف جو بھی ان کے یعنی ایک عام شہری کے جو
جس کو کہہ سکتے ہیں حقوق ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ان میں کٹوتی، ان میں اوور جس کو کہہ سکتے ہیں سختی کے ذریعے کسی ایک گروہ کو کمزور کرنا اور دوسروں کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں رولنگ ایلیٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رولنگ ایلیٹ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مضبوط ہو رہا ہے طبقہ، اس کی لائلٹی، اس کا ایلیجنس اپنے آپ شفٹ ہو جاتا ہے وہ رولنگ ایلیٹ کی طرف. بہت ریئر ایکسیپشن اس کے ہوتے ہیں، بہت چند گنے چنے انگلی پہ گن سکتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے مفاد کو قربان کر کے بھی مخالفت کریں گے ایسے لوگوں کی، ایسے رولنگ ایلیٹ کی. تو رولنگ ایلیٹ کو ایک بہت بڑا سپورٹ مل جاتا ہے ایک بہت بڑے ہیومنگس گروپ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو وہ مضبوط کر رہے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میں اپنے طور پہ کوئی بات نہیں کہہ رہا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس گروہ کو وہ کمزور کر رہے ہیں ان کے اندر پھر اب قوت نہیں بچتی، ان کے اندر ہمت نہیں بچتی، ان کے اندر وسائل نہیں بچتے کہ وہ مقابلہ کر سکیں رولنگ ایلیٹ کا. لہٰذا رولنگ ایلیٹ اپنے آپ میں ان چیلنجبل ہو جاتے ہیں، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وجیتا، یعنی کوئی انہیں نہیں ہرا سکتا. اب ان کے لیے کوئی چیلنج ان کے سامنے نہیں بچتا. یعنی ایک بہت ہیومنگس میجورٹی کو انہوں نے مضبوط کیا، دھیرے دھیرے سسٹمیٹکلی مضبوط کیا، ان کو جذبات کے ذریعے، ان کو وسائل کے ذریعے، جس بھی ذریعے سے. اور ایک گروپ کو انہوں نے کمزور کیا، جس کے نتیجے میں ہوا کہ ایک بہت بڑے سیکشن کی لائلٹی انہیں حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرعون نے یہاں کیا. اور ایک بہت یعنی جو کمزور سیکشن ہے وہ مخالفت کے باوجود اس کے اندر نہ ہمت بچتی ہے نہ وسائل بچتے ہیں. اچھا، یہ ایگزامپل آپ یعنی موجودہ دور میں بھی ہمارے یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ ایگزامپل آپ برٹشرز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت انہوں نے لی تھی مسلمانوں سے، لہذا مسلمانوں کو سسٹمیٹکلی انہوں نے دبایا ہے، چاہے وہ حقوق یعنی حصے داری کو کم کر کے، ان کی ذمہ داری کو کم کر کے، ان کے ایجوکیشنل ڈپرائیویشن کے ذریعے. خود مسلمانوں کے بھی اس میں کچھ ایشوز رہے ہیں اپنے. بہرحال تو یہ ایک مجموعی پکچر اللہ تعالیٰ نے جو پریزنٹ کی ہے فرعون کی، وہ گروہ بندی کے ذریعے رول کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے. اور اسلام جو ہے، آپ اس بات کو یعنی بالکل کانٹے کی بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام دنیا کے اندر کسی تفریق کو تسلیم نہیں کرتا سوائے ایک تفریق کی، وہ ہے اللہ پہ ایمان لانے والے اور غیر ایمان لانے والے. یہ تفریق کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے والا شخص کون ہے اصل میں؟ یہ اصل میں وہ شخص ہے جو پوری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پوری کائنات کی سب سے اٹل حقیقت، سب سے بڑی سچائی، سب سے زیادہ اہم ترین جو خبر ہے پوری کائنات کی، وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. بلکہ کائنات اپنے آپ میں وجود اللہ کے وجود کے ذریعے آئی ہے، اللہ کے وجود کے نتیجے میں آئی، جس کو یعنی کہ فلسفے کی زبان میں واجب الوجود کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات. گویا کہ اگر کائنات کا وجود حق ہے تو اس سے بڑھ کے حق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا وجود. لہٰذا ایمان والے شخص کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی ہستی، سب سے زیادہ پاورفل ہستی، سب چیزوں کو روا دواں کرنے والی ہستی پہ ایمان رکھتا ہے. اور جو شخص ایمان نہیں رکھتا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں کتنا بھی اچھا ہو جائے، باقی اصول میں کتنا بھی اچھا ہو جائے، اس نے سب سے بڑی حقیقت جو ہے کائنات کی، جو سب سے الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، جو ٹائم اینڈ اسپیس سے انڈیپینڈنٹ سچائی ہے، اس حقیقت کا انکار کیا. گویا کہ یہ ایک تفریق ہے جو فیکٹ پہ بیسڈ ہوتی ہے. یہ ایک تفریق ہے جو ایک حقیقت کو تسلیم کرنے اور اس حقیقت کا انکار کرنے کے بیسس پہ تفریق بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس تفریق کے بھی اپنے حقوق ہیں دونوں گروہوں کے. اس کے ماں سوا جتنی تفریقیں ہیں اس کو اسلام بالکل یعنی کہ وہ دھاگے کے برابر بھی ویلو نہیں دیتا. آپ نے اپنے آپ کو سید کہہ لیا، اپنے آپ کو شیخ کہہ لیا، اپنے آپ کو پٹھان کہہ لیا، اپنے آپ کو انصاری کہہ لیا، اس کی کوئی حیثیت جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ یہ پہچان کی حد تک ہے. اگر آپ نے اس کو پہچان سے زیادہ کچھ اور سمجھ لیا تو پھر یہ کہ آپ بیسک اسپرٹ آف اسلام سے بالکل یعنی کوسوں دور ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہچان کی حد تک یہ چیز جائز ہے. صحابہ بھی اپنا پہچان اپنے قبیلے کے تعلق سے کیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ افضل ہے کسی بھی اعتبار سے دوسروں سے، صرف اس بیسس پہ کہ ہم اس طبقے میں پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا اگر آپ کی سوچ اس طریقے کی ہے تو آپ کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. ٹھیک ہے، اسلام ان باؤنڈریز کو بھی تسلیم نہیں کرتا جو ہم نے اپنے طور پہ بنا لی ہیں، چاہے پولیٹیکل باؤنڈری ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے ملیشیا ہو، چاہے وہ شری لنکن ہو، چاہے وہ امریکن ہو، چاہے وہ برٹشر ہو، چاہے وہ سعودی عرب سے تعلق رکھتا ہو، سیریا سے تعلق رکھتا ہو، عراق سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، آسٹریلیا سے تعلق رکھتا ہو. یعنی پورے روئے زمین پہ جتنی باؤنڈریز ہم نے پولیٹیکل بنا لی ہیں، اسلام اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، بالکل تسلیم نہیں کرتا. اور آپ موجودہ نظام جس کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے اندر سب سے اہم شناخت جو آپ کی ہے وہ یہی ہوتی ہے. یعنی آپ کی شناخت آپ کے دین کے بیسس پہ، آپ کے عقیدے کے بیسس پہ، آپ کے اعمال کے بیسس پہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ جس جگہ پیدا ہو گئے وہ آپ کی اصل شناخت بن جاتی ہے. اسلام اس شناخت کو تسلیم نہیں کرتا.
اور اس کے برعکس آپ موجودہ نظام میں دیکھیں گے اسی شناخت پہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ آپ کی تمام لائلٹی کا مرکز یہ شناخت بن جائے، آپ کی تمام محبت کا مرکز یہ شناخت بن جائے، گویا کہ یہ شناخت آپ کے نزدیک آپ کے دین اور عقیدے سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ شناخت جو ہے شرک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا نا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہیں، یہ بت جو ہے یہ نئی تہذیب کے بنائے ہوئے بت ہیں، غارت گرے کاشان دین نبوی، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاشان جو باغ لگایا ہے اس کو غارت کرنے والی یہ جو یعنی اس آئیڈینٹی کی حیثیت اگر آپ کے عقیدہ اور ایمان سے اوپر ہوگی، یعنی کسی بھی اس قسم کے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ باؤنڈریز کو، چاہے وہ آپ نے اپنے پیدائش کے بیسس پہ شیخ سید اور انصاری وغیرہ بنا رکھے ہیں، ان کی حیثیت بھی سوائے پہچان کے کچھ نہیں ہے، جتنی پولیٹیکل باؤنڈریز آپ نے بنا رکھی ان کی بھی حیثیت سوائے پہچان کے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے فیکشنز آپ نے بنا لیے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں کی جاتی، تسلیم نہیں کی جاتی۔ واحد فیکشن، واحد جس کو کہہ سکتے ہیں کہ گروپ، اور جس کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے سیگریگیٹ کیا ہے انسانوں کو، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی اٹل حقیقت پہ اور اللہ تعالیٰ کے اٹل وجود پہ یقین رکھتا ہو وہ ایک طرف، اور وہ تمام لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ دوسری طرف ہیں، اب وہ کسی بھی زبان کو بولتے ہوں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی گروہ میں۔ ایک سیکنڈ جی، تو فرعون نے یہ کام کیا کہ فرعون نے انہی بیسس پہ وہ جو درجہ بندی کر دی اپنے سٹیزنز کی کہ تم فلاں ریس سے تعلق رکھتے ہو، تم فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہو، تم فلاں جگہ سے آتے ہو، لہٰذا اس بیسس پہ جتنے فیکشنز ہوتے ہیں، جتنی وہ ہوتی ہیں، وہ اگر وہ پہچان کی حد تک ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس چیز کو اس سے زیادہ سمجھا جائے، اس سے زیادہ اسٹریس دیا جائے اور اس کے ذریعے اگر لوگوں کو بانٹا جائے تو یہ بالکل اسی فرعون کے عمل کی ترجمانی اور اس کا عکس ہے جو یہاں قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر جو پالیسی بتائی گئی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرعون کی جو پالیسی تھی وہ بیان کی۔ فرعون کوئی بیوقوف انسان نہیں تھا، فرعون واز پولیٹیکل جینیس انسان۔ آپ کسی بھی جو ایول کیریکٹر جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہوتے، کوئی بھی بیوقوف انسان اگر ایول ہو جائے تو وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا عوام کے لیے، نقصان دہ وہ شخص ہے جو جینیس ہونے کے باوجود ایول ہو جائے، پھر اس کے نقصان کے اثرات جو ہیں دور دور تک ہوتے ہیں، اس کے ظلم سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پالیسی کو بیان کیا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو، وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور وہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ گویا کہ یعنی اگر کسی قوم کو کمزور کرنا ہے تو کئی اسٹیپس جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک تو یہ کہ ان کو سیگریگیٹ کیا جائے ان تمام حدود کے ذریعے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو آپ آج موجودہ نظام جو ہے وہ اسی کے تحت آپ بنا ہوا ہے، بٹا ہوا ہے، یہ بالکل یعنی اسپرٹ آف اسلام کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر ان میں ایک گروہ کو مضبوط کیا جائے، دوسرے کو کمزور کیا جائے، جو کہ فرعون کی پالیسی تھی جو آپ موجودہ دور میں بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ اسلام کے اسپرٹ کے خلاف ہے۔ تیسری چیز جو یہ ہے کہ وہ مردوں کو قتل کرتے تھے، گویا کہ کسی بھی قوم کا اصل تحفظ جو ہے وہ اس کے مردوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ نظام کے اندر جو ہے وہ عورتوں کی قوت کی جتنی بھی بات کر لیجیے، وہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، حقوق کی حد تک جو اسلام نے ان کو حق دیے ہیں ان کی حد تک بالکل درست ہے کہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ان کو دینے چاہیے، مردوں کو بھی ان کو حقوق دینے چاہیے، لیکن جو اصل تحفظ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا وہ مردوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور اگر مرد کو یعنی میسکولینٹی کے ایلیمنٹ کو اگر قتل کر دیا جائے تو وہ اس قوم کے اندر پھر ہمت نہیں بچتی، اس کے اندر مقابلہ آرائی کی صلاحیت نہیں بچتی، اور اس قوم کو کمزور کرنے کا سب سے مضبوط ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ایلیمنٹ آف میسکولینٹی کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ میسکولینٹی اور فیمینٹی کیا چیز ہے، بہرحال اس میں نہ جاتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ یستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، انہ کان من المفسدین، فرعون بہت بڑا مفسدوں میں سے تھا۔ اب میں یہاں پہ چونکہ بات کافی آگے چلی گئی تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اپنی بات کو کلوز کر لوں، کیونکہ اگلی آیت ہے پھر وہ یعنی وہ ایک الگ تبصرہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ تو چونکہ یہ آیت نمبر 4 میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، لیکن آج اس کے کئی باریک نقطوں پہ کمنٹ کرنا ضروری تھا، تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ بہرحال یہاں پہ مفسد کا مطلب بھی ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ قرآن جو فساد کو ڈیفائن کرتا ہے وہ کس طرح ڈیفائن کرتا ہے۔ چلیے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، انشاءاللہ اس پہ تبصرہ اگلی بار ہو جائے گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا،
فی الارض. اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو زمین پہ سب سے کمزور ترین قوم کو اٹھا کے سب سے مضبوط ترین قوم کے اوپر جو ہے وہ حاکم بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے. جیسا کہ مولانا رومی ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ بارش کا بادل کے ذریعے ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی برابر ہے جو بارش بغیر بادل کے ہو جائے. یعنی وسائل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرنا اتنا ہی ایک ہی جیسا ہے بغیر وسائل کے بھی. وسائل میں بھی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ کمزور ترین قوم کو جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے ان کو اٹھا کے دنیا کا امام بنائے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا وارث انہیں ہم بنا دیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ بیان کیا ہے کہ اب جو ہسٹوریکل چینج آگے آنے والا ہے، جو فرعون کی تختہ پلٹی ہونے والی ہے، بنی اسرائیل کے عروج کا دور آنے والا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ زمین کے اندر جو کمزور ترین قوم ہے اس کو اٹھایا جائے اور پھر مضبوط کو اس کے اوپر حکمران بنا دیا جائے، مضبوط کے اوپر بنا دیا جائے. اور یہ ہسٹوریکل پھیر بدل کا کام اللہ تعالیٰ ہمیشہ تاریخ میں کرتا رہا ہے. یہ یہاں تو ایمان اور غیر ایمان والوں کی بات ہے. بعض دفعے جو ہے وہ کمپلیٹلی غیر ایمان والوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. بعض کبھی رومن کو مضبوط کر دیا، کبھی فارس کو مضبوط کر دیا، کبھی چائنا والوں کو مضبوط کر دیا، کبھی ہند والوں کو مضبوط کر دیا. تو یہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ کا کام چلتا رہا. اس کی مصلحتیں کروڑوں ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر یہ کہ کسی ایک قوم کو مسلسل طاقتور نہیں رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرے گا. ایک آیت میں چند چیزیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ بار ہم آپ کو بیان کریں گے. آیت نمبر 6 جو ہے وہ اس میں ایک اور کریٹیکل بات بیان کی گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ سمجھنے میں آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا اس سے. اس کو بیان کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والا واقعہ شروع ہو جائے گا. تو آج جو چند باتیں ہم نے کی ہیں اس کو اگر بہت شارٹ میں سمرائز کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور فرعون نے زمین میں جو قوت حاصل کی تھی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے ذریعے کی تھی، اور ایک گروہ کو مضبوط کیا تھا، دوسرے کو کمزور کیا تھا. اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل بینیفٹ عام طور پہ حاصل ہوتا ہے اس پہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی. پھر ہم نے یہ بات رکھی کہ وجعل اہلھا شیعا، یعنی کہ اس نے زمین والوں کو فیکشنز میں بانٹ دیا تھا. اس کے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں رولنگ ایلیٹ کو، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باؤنڈریز کو جو ہم نے اپنے تئیں بنا رکھی ہے ان کو کیسے تسلیم کرتا ہے اور دیکھتا ہے کیسے وہ. اور یہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اور ان کی حیثیت جو اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی بات اسی بات کے ضمن میں. اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ فرعون جو ظلم کرتا تھا ان ظلم کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ وہ ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. گویا یہ تحفظ کا جو ایک آخری ذریعہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا فرعون نے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اب جو تاریخی تبدیلی آنے والی ہے، فرعون کی تختہ پلٹی ہونے والی ہے، اس کا ریزن جو ہے وہ یہ کہ ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں جو قوم بڑی کمزور ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے اس کو یعنی امام بنا دیں، اور جو قوم یعنی جابر تھی، فاسق تھی، ظالم تھی، اس کو پھر دبا دیں. تو یہ اس تمہید کے ساتھ میں آج یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آیت نمبر 6 ہے، اس پہ تبصرہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم کریں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والی بات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سیکھی یہاں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری سوچ کا حصہ بنائے، اور قرآن کے فہم کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا وہ 18 اپریل وچ ول بی سنڈے، انشاءاللہ 3 بجے دن میں. رمضان کی ٹائمنگ 3 بجے رہے گی انشاءاللہ. رمضان کے ختم ہونے کے بعد، عید کے بعد جو ہے واپس یہی ٹائمنگ ہو جائے گی، سیٹرڈے 10 PM ہر ویک. انشاءاللہ رمضان پر سنڈے 3 PM کو دن میں ہمارا درس ہوگا. انشاءاللہ 18 کو ملتے ہیں. میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی بھائی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو میری بات میں تو وہ ایڈ کر دیں. کوئی سوال وغیرہ ہو اس سلسلے میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوئی بات ان کلیئر رہ گئی، وہ بھی سوال کر سکتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.